اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف ہم نے کل شروع کی تھی۔ آج اصحاب کہف کے واقعہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب چند نوجوان غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی، فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے معاملے کو درست فرما دے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے ہم نے انہیں سلا دیا۔ عربی زبان میں ضربنا علی آذانہم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پیار سے ہم بچے کو تھپکا کر جیسے ہم سلا دیتے ہیں، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تھپک کر سال ہا سال کے لیے، سنین عددا، کئی سالوں کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا۔ اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم ہو کہ کتنی مدت وہ اس حال میں رہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ہم ان کا قصہ آپ کو ہم سناتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی جو حق کے ساتھ اصل جو بات ہے، اصل جو قصہ ہے، وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کیے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے اور نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا کہ ہم نے حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات ہم نے کہی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا، یہ ہماری قوم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یعنی ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا اور وہ جبراً دوسروں کو بھی شرک پر قائم رہنے کی تلقین کرتا تھا اور جبراً وہ یہ کام کرتا تھا۔ یہ لوگ ان کے اب یہ افراد آپس میں بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے حوالے سے کہ ہماری قوم تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا بیٹھی ہے، اور یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں لاتے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ جو یہ بتائیں کہ یہ شرک کیوں کرتے ہیں۔ اور یہ خود آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر افترا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ اور پھر خود یہ غار میں آ گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع رکھے گا اور تمہارے کام کے لیے ساز و سامان مہیا کرے گا۔ اب جو صورتحال تھی غار میں ان کے ساتھ، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ یعنی وہ غار میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سورج ان کے سر پر چمکے اور ان کے لیے، ان کے جسم کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یعنی جب سورج چمکتا ہے، روشنی ہوتی ہے اور مسلسل سورج چمکتا رہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ سورج کی روشنی بھی اندر آتی تھی، اور لیکن سورج کی تپش اور گرمی وہ ان کے سر پر نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اگر جسے بھٹکا دے تو پھر اس کا کوئی بھی ولی مرشد اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ اگر تم ان کو دیکھو تو تمہیں یہ گمان ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ اور دائیں بائیں کی کروٹیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بھی ہم دلواتے رہتے تھے۔ اور کتا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو فرمایا کہ وہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا اپنے ہاتھ غار کے دہانے پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ اور اگر تم جھانک کر اندر دیکھتے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم پھر دوڑ لگا دیتے، تم بھاگ جاتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور یہ دیکھ کر تمہارے دل میں روب پیدا ہو جاتا۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا اور ان کو ہم نے بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں وہ سوال کریں، پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بتاؤ کتنی دیر تم اس حال میں رہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم وقت ہوگا جو ہم اس حالت میں رہے۔ کہ پھر وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر میں بھیجو اور وہ جا کر ہمارے لیے وہاں سے کھانا لے آئے۔ اور لیکن یہ کام سارا جو کرنا ہے یہ وَلِيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ذرا سمجھداری کے ساتھ بھی کرنا ہے اور تاکہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو پھر ہمیں لوگ سنسار کر دیں گے یا پھر ہمیں مجبور کریں گے کہ واپس ہماری ملت میں آؤ۔ یعنی قرآن پاک نے جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ 300 سال یا 309 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے جو لوگوں نے کہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت اس حال میں رہے۔ یہ چونکہ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اصحاب کہف کے بارے میں ان کی تعداد پر اندازے کرنے لگ گئے، یا جتنا عرصہ وہ غار میں رہے اس پر اندازے کرنے لگ گئے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اصل بات ہے اس مقصد کی طرف آؤ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انہیں مشرکانہ ماحول ملا، بادشاہ وقت نے ان پر جبر اور ظلم کر کے انہیں واپس شرک کی طرف بلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، یعنی اپنے آپ کو ایک خلوت میں اور پناہ گزینی میں اپنے آپ کو وہ لے گئے اور غار میں جا کر بیٹھ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ اصل کہانی ہے جو یہاں پر موجود ہے، لیکن لوگ ہمیشہ ایسی باتوں میں الجھتے ہیں کہ جو اصل غرض اور اصل مقصد نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو اللہ پاک نے آگے بیان کیا کہ اس طرح ہم نے اہل شہر کو، جو شہر والے تھے، ان کو ان پر ہم نے مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو قیامت کی گھڑی ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا صورتحال ہوئی؟ اب قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ اب ان کے درمیان یہ جھگڑا ہونے لگا، یعنی جو اصحاب کہف تھے یہ اٹھے، لوگوں کے سامنے معجزانہ طور پر زندہ ہوئے، موجود ہوئے، لوگوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، پھر یہ ان پر موت آ گئی۔ اب جو لوگ تھے ان کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ان پر ایک دیوار بنا دی جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن جس گروہ کو غلبہ حاصل تھا اس نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم یہاں پر ایک عبادت گاہ بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ فرمایا کہ یہ سب اٹکل پچو کی باتیں، بے تک کی باتیں جو یہ ہانکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ 7 ہیں اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتا ان کو مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو اصل بات کو جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آگے یہ فرماتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ،
کہ یہ اپنی غار میں 300 سال رہے۔ اب یہ اسی بات کا تسلسل ہے کہ جیسے لوگوں نے کہا کہ 3 ہیں تو چوتھا کتا ہے، یا 5 ہیں تو چھٹا کتا ہے، یا 7 ہے تو 8واں کتا ہے، تو اسی طرح لوگوں نے کہا کہ جی یہ غار میں 300 سال رہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ نہیں جی 9 سال اور بڑھا لیجیے، یعنی 309 سال یہ غار میں رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کے قیام کی مدت زیادہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں کا غیب ہے اور زمین کا غیب ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ آپ تلاوت کیجئے اپنے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان کیا بس اسی کو مانو، اسی کی تلاوت کرو، اسی پر عمل کرو۔ یعنی جو کتاب سے باہر ہے اس معاملے میں ہمیشہ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مستند روایت کے ساتھ ہم تک پہنچی یا سنت سے پہنچی، وہ تو قابل اعتماد ہوئی، لیکن باقی باتیں کہ جو من گھڑت ہیں اور جو گزشتہ کتابوں میں بھی موجود ہیں، جو تحریف کے ذریعے سے شامل کر لی گئیں، تو وہ باتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر اعتبار کیا جائے یا ان کی طرف انسان جائے۔ تو لا مبدل لکلمات ہی، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو نہیں بدلنے والا، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز آپ اللہ کے سوا کوئی کسی کو بھی پناہ نہیں پائیں گے، یعنی جائے پناہ اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں تو آپ انہی کے ساتھ رہیے، یریدون وجہہ، کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی، ولا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نظروں کو مت پھیریے، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں؟ ولا تطع من اغفلنا قبلہ عن ذکرنا، اور جس کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں اس کی بھی پیروی نہیں کرنی، واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات بیان کر دی کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس نے اچھا کام کیا، جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کافر ہو جائے۔ یعنی یہاں پر انسان کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ کس راہ کو اپنے لیے چنتا ہے اور اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی رکوع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت، ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ اضافے کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے یہ مومن، اور باریک ریشم، اطلس و دیبا کے سبز کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، اور اونچی مسندوں پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ نعم الثواب، یہ بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بیٹھنے کے لحاظ سے یہ بڑا بلند مقام ہے۔ اب اس کے بعد 5ویں رکوع میں 2 افراد کا ذکر کیا گیا۔ ایک فرد وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوا، اور اس نے یہ خیال کر لیا کہ دنیا میں اگر میرے ساتھ یہ اچھا ہوا ہے تو آخرت میں بھی سب کچھ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا، تو اس نے ہر اپنے اس نعمت کو، اجر کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قوت ہے، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ ماشاء اللہ، نہ یہ کہا کہ لا قوت الا باللہ، نہیں قوت مگر اللہ کی، اور جو اللہ نے چاہا۔ یہ الفاظ فقط زبان سے نہیں ادا کرنے ہوتے، یعنی یہ الفاظ اپنے دل میں بھی اتارنے ہوتے ہیں۔ انسان کا کردار اور اخلاق ان الفاظ کا ایک آئینہ ہونا چاہیے اور اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اور ایسے شخص کا بھی ذکر کر دیا کہ جو مومن تھا لیکن اس کے پاس اگرچہ اتنا مال و متاع نہیں تھا، اس کے باغات نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ ایمان رکھنے والا تھا اور تقوی کی راہ اختیار کرنے والا تھا۔ اور پھر جو شخص سب کچھ رکھتا تھا لیکن ناشکرہ تھا، ایک وقت آیا کہ اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت یہ مثال کفار و مشرکین کو بھی سمجھائی کہ تمہارے پاس اگر آج اقتدار ہے، سطوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ سب کچھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اسے زوال ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے، اور یہ مثال اتنی خوبصورت ہے، اور آیت نمبر 45 سے لے کر
اگر آیت نمبر 49 تک، یہ چھوٹا سا رکوع، اس کو آپ خود بیٹھ کر پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انسان کو زندگی کی مثال سمجھائی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عروج آتا ہے انسان پر، انسانی زندگی اسی طرح ہوتی ہے، پھر آخر کیا ہوتا ہے، پھر سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان پر موت طاری کر دی جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر انسان حاضر ہوتا ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی یہ مثال دی ہے کہ یہ مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی بھیجتا ہے اور پھر زمین کی جو رویدگی ہے، سبزہ ہے زمین کا، وہ بڑھ جاتا ہے اور پھر خوبصورت زمین آپ کو نظر آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے، اور ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے، وہ انسان کے صالح اور نیک اعمال ہیں کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور رکوع نمبر 7 میں ابلیس کا پھر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ پاک نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اب یہاں پر پھر وہی بات جو ہم پہلے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھی، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھی، کہ وہ جو چیلنج ہے وہ بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو، مومنین کو، انسانوں کو متوجہ کیا گیا کہ ابلیس کی پیروی نہیں کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، در حقیقت اسی میں ہی تمہاری نجات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور جو اللہ وعدہ کرتا ہے اور جو اللہ کے کلمات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ابلیس کا جو وعدہ ہے وہ فقط دھوکہ اور فریب ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ بیان کیا کہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بار بار یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے ہم نے سمجھایا ہے، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا، یعنی یہ جھگڑے میں زیادہ پڑتا ہے، اختلاف میں زیادہ پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ بالکل سیدھی اور آسان راہ ہے کہ جس پر اگر انسان چلے تو وہ ہدایت کو اور رہنمائی کو وہ پا سکتا ہے اور جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے واقعے کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور ایک مقام جسے مجمع البحرین قرآن پاک نے کہا، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، وہ جو ملنے کی جگہ تھی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے یہ کہا تھا کہ جب یہ جگہ آئے، ہم یہاں پر پہنچ جائیں تو مجھے تم یاد کرا دینا۔ لیکن جب یہاں پر پہنچے اور مچھلی اچھل کر جیسے ایک سرنگ ہوتی ہے اس میں پانی میں ایسی گئی کہ جیسے سرنگ میں جاتی ہے، تو وہ جو خادم تھا، نوجوان ساتھ تھا، وہ بتانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھول گیا، اور جب آپ آگے چلے گئے تو پھر آپ کو یاد آیا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی وہ میرا ناشتہ لاؤ، میں بڑا تھک گیا ہوں، کچھ آرام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی وہ تو مچھلی فلاں جگہ پر اس طرح اچھل کر چلی گئی تھی سمندر میں، لیکن میں اس وقت آپ کو بتانا بھول گیا تھا، مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ بھی واپس چلو، تو واپس اس مقام پر آئے تو وہاں پر پھر انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو پایا۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، کہ پھر انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور جو خادم تھا انہوں نے دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اور یہ وہ بندہ تھا کہ جسے ہم نے اپنی جناب سے رحمت بھی عطا کی تھی اور اسے ہم نے اپنی جناب سے علم بھی عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یعنی میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، تاکہ آپ مجھے بھی اس علم کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی اس رشد کی، اس ہدایت کی آپ مجھے تعلیم دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کیسے کریں گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات بھی آپ نے پوچھنی نہیں ہے کہ جب تک کہ میں خود آپ کو نہ بتاؤں۔ فانطلقا، تو پھر دونوں چل پڑے، چلتے ہوئے پھر کشتی میں سوار ہوئے،
تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، شگاف کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کشتی میں شگاف کر دیا ہے، تو پھر وہ بولے کہ بھئی یہ آپ نے کیا اس لیے اس میں شگاف کیا ہے کہ جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو آپ غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ آپ میرا مواخذہ نہ کریں اس وجہ سے کہ میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور آپ اس معاملے میں مجھ پر سختی بھی نہ کریں۔ فانطلقا، پھر وہ چل پڑے، اور پھر ایک غلام سے، ایک بچے سے دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک بے گناہ شخص کو آپ نے، ایک بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا بغیر نفس، کسی قتل کے بدلے میں، کہ بغیر آپ نے ایک بے گناہ کو آپ نے قتل کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی الفاظ کہے کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا کہ اگر میں اب پوچھوں آپ سے کچھ تو پھر آپ مجھے اپنی مصاحبت سے، اپنی رفاقت سے آپ پھر دور کر دیجئے گا، تو اب میں ہرگز ایسی بات نہیں کہوں گا۔ پھر وہ چل پڑے، تو وہ پھر ایک ایسی بستی میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت خضر نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجئے، تو لیکن انہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو وہاں پر ایک دیوار دیکھی دونوں نے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ دیوار گرنے والی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجر بھی، مزدوری بھی آپ لے سکتے تھے، اجرت لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فری میں یہ سارا کام کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے ہمارے فراق کا، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا، تو اس لیے سوراخ کیا تھا کہ اس دریا کے دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ کا علاقہ تھا یا بادشاہ تھا، کہ جو اچھی کشتی جس میں کوئی شگاف یا سوراخ نہیں ہوتا تھا، اچھی کشتی ہوتی تھی تو اس کو قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو میں نے اس لیے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ یہ کشتی غریب لوگوں کی ہے تو یہ ان کے پاس ہی رہے اور وہ بادشاہ ان سے چھینے نہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ میں نے جس بچے کو قتل کیا وہ اس لیے میں نے قتل کیا کہ اس بچے نے اپنے والدین کو اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے پریشان کر دینا تھا، اور ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو بدل عطا کر دے، اور ایسا بچہ عطا کرے کہ جو زکاتاً یعنی اچھا بچہ ہو، نیک بچہ ہو، وقرب رحمہ، اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہو، جو رشتہ دار ہیں ان کے حق کو زیادہ پہچاننے والا ہو۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جو دیوار سیدھی کی تھی اس کے بارے میں کہا کہ بھئی در حقیقت اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ماں باپ نے فوت ہوتے وقت وہاں پر چھپا دیا تھا، اور ماں باپ ان کے نیک تھے، تو میں نے اس لیے کہ وہ خزانہ چھپ جائے لوگوں سے کہ کہیں لوگ اس کو نہ لے لیں، اس پر قبضہ نہ کر لیں، تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی تھی۔ یہ تعویل ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ یہ وہ تعویل ہے جس پر صبر آپ نے نہیں کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اب دیکھیے کہ اس میں جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تکوینی امور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تکوینی امور سے مراد یہ ہے کہ اس زندگی میں بہت سے حادثات اور بہت سے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جس پر انسان کبھی ناشکری کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، کبھی بے صبری کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بہتری کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے، انسان کی منفعت اس میں ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت چونکہ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، اور اس میں مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے گئے تھے، اور وہ سوالات تھے روح کے بارے میں سوال تھا، اسی طرح یہ سوال ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا، اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ضمناً اس واقعے کو بیان کر دیا گیا۔ یہ چند سوالات تھے جو آپ سے کیے گئے، اور اس کا جواب آپ نے اس طرح مرحمت فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر وحی کی۔ اب اس میں حکمت میں نے آپ کو بتا دی کہ تکوینی امور ہوتے ہیں۔ ہاں، آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمان اس وقت کفار و مشرکین کے تشدد کا اور ظلم کا شکار تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے مسلمانوں کو یہ خوشخبری اس میں دے دی کہ یہ جو
تم پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے یا تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اپنے رشتہ دار بھی غیر بھی سب تم پر انہوں نے زمین کو تنگ کر رکھا ہے، تو تم پریشان نہ ہو۔ یہ تکوینی امور سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے وقت میں تمہارے لیے ان میں بہتری پیدا فرما دے گا۔ اب اس کے بعد ذوالقرنین کے حوالے سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اب قرآن نے یہاں پر 3 اس کی مہم بیان کی ہیں، 3 مہمیں بیان کی، جبکہ تاریخ میں 2 مہمیں بیان کی جاتی ہیں، اور بعد میں پھر اس کو ڈسکور کیا گیا کہ واقعی ذوالقرنین کی ایک تیسری مہم بھی تھی کہ جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا، اور پھر قرآن پاک کے اس وحی کے بعد پھر اس کی تحقیق کی گئی اور اس کے بارے میں کھوج لگائی گئی، تو پھر معلوم ہوا کہ واقعی ذوالقرنین کی ایک تیسری مہم بھی تھی۔ اب یہ ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف بھی موجود ہے، لیکن قرآن پاک جس ذوالقرنین کی بات کرتا ہے، یہ ذوالقرنین وہی تھا کہ جو صاحب ایمان تھا اور عمل صالح کرنے والا بادشاہ تھا، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، اور انہی کی تحقیق کو لے کر پھر آگے سب لوگ چلے ہیں بعد میں آنے والے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، یعنی ذوالقرنین کو، اور پھر ہم نے اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بھی ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور پھر اس نے مغرب کی طرف مہم کے لیے ساز و سامان کو تیار کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ یہ پھر پہنچا غروب آفتاب کی حد تک، وجدہا تغرب فی عین حامیۃ ووجد عندہا قوما، تو پھر اس نے وہاں پر یعنی اس طرح سورج تھا کہ جیسے سورج ایک کالے پانی میں گارے میں ڈوبتا ہوا اس نے دیکھا سورج کو، یعنی پایا، ووجد عندہا قوما، اور وہاں پر اسے پھر ایک قوم بھی ملی، ایک قوم کو بھی اس نے پایا۔ قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اب تیری مرضی ہے کہ اس قوم کو تو سزا دے یا ان سے تو اچھا سلوک کر۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا تو پھر ہم اسے عذاب دیں گے، اور پھر اسے اس کے رب کی طرف لٹایا جائے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے سخت عذاب دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذوالقرنین نے ذکر کیا، اور پھر آگے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو پھر اس کی اچھی جزا ہوگی۔ یعنی معلوم ہو گیا کہ ذوالقرنین صاحب ایمان تھا اور عمل صالح کرنے والا بادشاہ تھا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے نرم احکام دیں گے اس کو۔ ثم اتبع سببا، پھر اس کے بعد دوسری مہم کی پھر اس نے تیاری کی، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ یہ پھر سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا، اور وجدہا تطلع علی قوم، پھر سورج کو اس نے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ کذالک، یہ صورتحال تھی ان کی۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، یعنی ہم احاطہ ہم نے کیا ہوا تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس کے بعد یہ تیسری مہم اس کی شروع ہوئی۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ پہنچا ذوالقرنین۔ وجد من دونہما قوما، اور تو وہاں پر اسے ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، لا یکادون یفقہون قولا، چونکہ ذوالقرنین کی زبان کچھ اور تھی، ان کی زبان کچھ اور تھی۔ قالوا یا ذی القرنین، انہوں نے کہا ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی ہمارے اس ملک میں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ ہم اگر تجھے کچھ اجرت دیں اور ٹیکس دیں تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے۔ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ، ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید،
کہ مجھے تم لوہے کی چادریں تم لا کر دو، حتیٰ اذا ساوا بین صدفین، تو جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پر کر دیا تو پھر لوگوں سے کہا کہ انفخو، کہ تم جو پگھلا ہوا تانبا ہے، حتیٰ اذا جعلہ نارا، تو انہوں نے کہا کہ اب تم آگ کو بھڑکاؤ، دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ جو لوہے کی دیوار ہے بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اب لاؤ کہ پگھلا ہوا تانبا اس پر میں انڈیل دوں اس پر، اور پھر اس طرح یہ اتنی مضبوط دیوار بن جائے گی کہ یاجوج ماجوج بھی پھر اس پر چڑھ نہیں سکیں گے۔ یہ حضرت ذوالقرنین نے کہا، اور ذوالقرنین نے پھر اس سے آگے کہا کہ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ بالکل دیوار ختم ہو جائے گی، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی کہا کہ بھئی یہ دیوار تمہیں یاجوج ماجوج سے تو بچائے گی، لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر اس موقع پر یہ دیوار بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، پیوند خاک اس دیوار کو کر دیا جائے گا۔ اب یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ذوالقرنین صاحب ایمان ایک بادشاہ تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم تھی۔ اب یہ تیسری مہم تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے یاجوج ماجوج، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس تھے، یہ ان کی اولاد تھی، اور یہ غالباً یہ جو سائٹ بنتی ہے یہ رشیا کی، یعنی جو الفاظ بائبل میں آتے ہیں وہ الفاظ ایسے ہیں جیسے ماسکو ہے، اس کو ماسک لکھا ہوا ہے، اسی طرح کے دیگر علاقوں کا بھی ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ تیسری مہم اس علاقے کی طرف ذوالقرنین کی تھی، اور یافس کی جو اولاد ہے یہ ساری کی ساری یافس کی اولاد ہے، جنہیں ہم گورا کہتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ رشیا کے لوگ ہیں اور یہ یورپ کے لوگ اور اس کے علاوہ دیگر، یہ یعنی انہی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ تیسری مہم میں یہی حضرت یافس کی اولاد تھی کہ جن کے حملوں سے بچانے کے لیے قوم کو حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار کو قائم کر دیا تھا اور وہ بنا دیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انذار فرمایا، یعنی قرآن پاک میں جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کو خبردار کیا ہے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری رکوع ہے، اس میں ایک دو باتیں جو خاص طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آخر میں یہ فرما دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا اور یہ بتا دیا کہ میرا امتیاز اور میری فضیلت اور میری عظمت یا مرتبہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی سے مشرف فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب یعنی اللہ سے ملنے کی امید رکھنے والے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، یعنی جنہیں آخرت پر یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو پھر وہ دو کام کرتے ہیں، ایک تو عمل صالح کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ شرک نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد سورۃ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ مریم میں سب سے پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا۔ چپ کے پکارنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان تنہائی میں خلوت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے۔ قال ربی انی وہن العظم منی، عرض کے مولا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے، یعنی میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور کبھی بھی اے مولا جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو میں نامراد نہیں رہا، تو نے ہمیشہ مجھے عطا کیا، اور عرض یہ کی کہ مولا مجھے میرا وارث عطا کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور اس کا نام یحییٰ تھا، اور حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا اور آپ کی شان کو بیان کیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے۔ یعنی جب یحییٰ جوان ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن میں ہی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو حکم عطا کیا تھا، دانائی عطا کی تھی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور اپنی طرف سے ہم نے یحییٰ کو نرم دلی عطا کی تھی، وزکا، اور پاکیزگی بھی عطا کی تھی، وکان تقیہ، اور یہ بڑا پرہیزگار تھا، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے حق کو پہچاننے والا بھی تھا، حسن سلوک کرنے والا تھا، ولم یکن جبارا عصیہ، اور جبار بھی نہیں تھا اور نافرمان بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، آپ کی وفات پر، اور اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا۔ اب حضرت مریم کا آغاز ہوتا ہے دوسرے رکوع میں، حضرت مریم کا اور ابن مریم کا، اور حضرت مسیح علیہ السلام یعنی ابن مریم کے اخلاق اور سیرت اور صفات کا بھی ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ بشر کی شکل میں آتا ہے، اور حضرت مریم اس سے خوفزدہ ہوتی ہیں اور پناہ مانگتی ہیں، تو وہ کہتا ہے بھئی میں تیرے رب کا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بچہ دوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ بھئی تیرے رب پر یہ بہت ہی آسان ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو پھر حمل ٹھہرا، اور قرآن پاک نے اس ساری کیفیت کو یہاں پر بیان کیا۔ اور پھر زمانے کے بعد کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جب اپنی قوم کے سامنے جب آتی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ایک تو تبلیغ و دعوت بھی کر رہے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام اور ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ خود مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا کلام نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں رب بولتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سے جب بستی والوں نے اور اپنے خاندان والوں نے جب الجھنے کی کوشش کی، تو آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بچہ ہے، نوجوان چھوٹا ہے، اس سے ہم کیا بات کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، مجھے میرے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں میں برکت والا ہوں، واوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ اگر والد ہوتے تو انداز وہی ہوتا کہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھا، کہ وہاں پہ فرمایا وہ برم بوالدی، کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، چونکہ حضرت یحییٰ کے دونوں تھے، یعنی والد اور والدہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی صرف والدہ تھی، اس لیے فرمایا وبرم بوالدتی، کہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیّا، اور کہا کہ میرے رب نے مجھے جبار اور شقی بنا کر نہیں بھیجا۔ اب دیکھیے فرمایا والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو میری اس دن پر جب مجھے پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جب مجھے موت دی جائے گی، ویوم یبعث حیا، اور جس دن پھر مجھے اٹھایا جائے گا۔ اب اللہ پاک نے یہ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قول ہے، سچا قول ہے، جبکہ یہ لوگ اس معاملے میں شک کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم علیہ السلام راست باز انسان تھے، صدیق تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایھا الصدیق کہا کہ اے سراپا سچائی، اے سچے انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی الفاظ قرآن پاک نے بیان کیے کہ انہ کان صدیقا نبیّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے۔ کہ جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان یا اے میرے بزرگوار، لما تعبدو، کیوں آپ پوجا کرتے ہیں، ما لا یسمع، اس کی جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ یا ابت قد جاءنی من العلم، اے میرے بزرگوار، میرے پاس تو اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا،
اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے تو میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، آپ کو سیدھی راہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، اے میرے بزرگوار، شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان کی پوجا مت کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ مخلص بھی تھے، رسول نبی تھے، یعنی مخلص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ اور وہ خاص کیسے کیا وہ ہم سورۃ طٰہٰ میں جا کر پڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ یاد کر کتاب میں موسیٰ کو کہ بے شک وہ مخلص تھا اور وہ رسول نبی تھا۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان صادق الوعد، کہ بے شک اسماعیل وعدے کا سچا تھا، وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھا، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا، وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ انسان تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کر رہے ہیں، گویا کہ انبیاء علیہ السلام میں نماز اور زکوٰۃ رائج تھی، سب انبیاء علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وذکر فی الکتاب ادریس، کہ کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو اور یاد کرو، انہ کان صدیقا نبیہ، کہ وہ سچا نبی تھا، ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ادریس کو بھی مقام بلند عطا کیا۔ اب اس کے بعد وہ آیت ہے جس کا میں ذکر اکثر طور پر کرتا ہوں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نبیوں میں سے ہیں اور آدم کی ذریت میں سے کہ اللہ نے ان پر انعام کیا، وممن حملنا مع نوح، اور اس میں سے بھی کہ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت سے بھی ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور یہ ان لوگوں میں سے بھی تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ سنتے ہی روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام بھی، ان کے اصحاب بھی، پھر اس کے بعد کہ جو صالحین ہیں، عابدین ہیں، زہداء ہیں، ان کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اصل میں اصل خلفاء اور اصل پیروکار یہ لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ لیکن بعد میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ناخلف آئے، اداء الصلاۃ، نمازوں کو انہوں نے ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور پھر خواہشات نفس کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ غی سے مراد تباہی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، اچھے کام کی، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جنت وہ مقام ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور پھر اس جنت میں یہ لغو بات، کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے، سلام ہی سلام، اور دعائیں ہی دعائیں ہوں گی ان کے لیے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور صبح و شام ان کے لیے وہاں رزق ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے اور شہوات کی پیروی کرنے والے یہ ناخلف لوگ ہیں۔ بدقسمتی سے خود مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز کے بارے میں ہمیشہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، اور اس کی ایسی تعویل، ایسی توجیہ بیان کریں گے کہ جیسے لگے گا یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ لازم ہے، نہ ضروری ہے، کچھ نہیں، بس اس سے مراد یہ کہ ایک معاشرتی نظام ہونا چاہیے، ایک اخلاقی نظام ہونا چاہیے، بس وہ معاشرے میں رائج ہونا چاہیے، در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ یہ وہ نماز ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ادا کی تھی اور سب نے پڑھی تھی، اور انسانی معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں اس کا وجود اور اس کا قیام موجود تھا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ قیامت کا پورا نقشہ اس میں بیان کر دیا۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 66 میں، جہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے 5ویں کا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان کہتا ہے، اب انسان سے مراد یعنی یہی کفار و مشرکین اور یہ ملحدین
کہ جو کیا کہتے ہیں اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی تو ہم نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو کیا پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا یا دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ جنت اور جہنم اور قیامت کے نقشے کو اس میں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو چھٹا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفاعت کا بھی ذکر کیا، اور پھر مسیح ابن مریم کو جو یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اس کا بھی رد کیا، اور پھر اس کی جو آخری آیت ہے سورۃ مریم کی وہ سب سے اہم آیت ہے اور وہ دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، آخری آیت ہے، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کہ کیا ہم نے ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو، بہت سے زمانوں کو کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا؟ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے، کسی کا نشان پاتے ہو تم؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ کو بھی سنتے ہو؟ یعنی کبھی کیا محسوس کرتے ہو کہ وہ دوبارہ پلٹ آئے، یا تم نے کبھی ان کا ذکر بھی سنا کبھی لوگوں کے منہ سے؟ کتنی نسلیں، کتنے زمانے، کتنی قومیں اس دنیا سے چلی گئی، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو کسی عمارت سے، کسی قلعہ سے، کسی شاہی محل سے ہی ہم دیکھ کر کہیں تو کہیں کہ بھئی یہ فلاں کا ہے، لیکن کتنی نسلیں ایسی گزر گئیں کہ جن کے نہ کوئی محلات باقی رہے، نہ ان کے قلعے باقی رہے، نہ ان کے گھر باقی رہے، نہ ان کے شہر باقی رہے، نہ ان کی زندگی کا رہن سہن، کچھ بھی نام و نشان کوئی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس سورۃ مریم کے آخر میں اسی بات کو بیان کر دیا کہ کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، کیا تو ان میں سے کسی کے نشان کو پاتا ہے یا ان میں سے کسی کی آہٹ کو کبھی تو نے سنا ہے؟ یہ آیت ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے اور پرسکون زندگی اس کو عطا کرے اس مرنے کے بعد اور اس موت کے بعد، پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لو لگائے، کہ جیسے ہم نے سورۃ الکہف کے آخر میں پڑھا کہ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آغاز ہے، یہ بھی سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ اس لیے نازل کیا کہ تاکہ آپ اس سے خشیت پائیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس خدا کی طرف سے جس نے آسمان اور زمین اور آسمانوں کو، بلند آسمانوں کو جس نے پیدا کیا، اور وہ پھر عرش پر وہ استوا ہوا، عرش پر جلوہ افروز ہوا، یا وہ عرش پر پھر جلوہ فرما ہوا۔ اب اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ جو نبوت اللہ کی طرف سے ادا کی جاتی ہے اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کوئی سٹیج لگائی جاتی ہے، اور نہ ہی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ میں اب اس شخص کو، فلاں شخص کو میں اپنا رسول، اپنا نبی بنانے والا ہوں۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، کہ جب اس نے آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَابَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، کہ جب آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں تمہارے پاس کوئی شعلہ، کوئی آگ، تھوڑی سی انگارہ میں تمہارے پاس لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا اس آگ پر مجھے کوئی راستے سے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے تو ندا دی گئی، اے موسیٰ
انی آنا ربو کا کہ بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلانا علیک اپنے جوتے اتار دے، انک بالواد المقدس طوا، اس لیے کہ یہ وادی مقدس طوا ہے، یعنی آپ اس وقت وادی مقدس طوا میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، پس سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جو وحی کیا جاتا ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، کہ بے شک میں اللہ نہیں معبود مگر میں، فَاعْبُدْنِی میری عبادت کرو، بندگی کرو، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی اور میری یاد کی خاطر نماز کو قائم کرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم نے سورۃ الکہف میں، سورۃ مریم میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نماز کو قائم کرنے والے تھے، اپنے اہل کو حکم دینے والے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ یہاں پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میری یاد کی خاطر آپ نماز کو قائم کیجئے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، یعنی یہ کسی اور مقام کی بات ہے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا کہ یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ فرمایا کہ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، کہ میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میرے اور بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، کہا ہے موسیٰ اس کو ڈال دو، فالقاہا، جب اس کو پھینکا تو فیضا ہی حیۃ تسعیٰ، تو پھر وہ ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ قال خذھا ولا تخف، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لے اور ڈر نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اور ہم اسے پہلی والی حالت میں لے آئیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور پھر ذرا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دبا، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، تو پھر وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے۔ یہاں پر جو تکلیف کا لفظ فرمایا وہ اس لیے کہ تورات میں یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ روشن ہوتا تھا تو نعوذ باللہ اسے بیماری تھی، ہاتھ میں کوئی برس تھا، تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی بھی بیماری نہیں تھی۔ فرمایا کہ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، اور یہ فرمایا کہ اس لیے کہ ہم تجھے بڑی نشانیاں بھی دکھانے والے ہیں، اور فرعون کی طرف جا کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ اب اس کے بعد جو رکوع ہے، اس میں دوسرا رکوع، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا بیان ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کے عقدہ کو کھول دے، گرہ کو، اور لوگ میری بات کو سمجھیں۔ یہاں پر نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حقلاتے تھے، یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ انسان کبھی بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں ایک گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آغاز میں جب انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مجمع ہے، یہ لوگ ہیں، ان سے آپ گفتگو کیجئے، تو گفتگو کرنے میں انسان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو یہاں نعوذ باللہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی حقلاتے تھے یا آپ کی زبان میں حقلاہٹ تھی۔ تو قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے کنبے سے ایک وزیر میرا مقرر کر دے، ہارون آخی، کہ جو میرا بھائی ہارون ہے اسے، اشدد بِهِ أَزْرِي، کہ وہ میرے ہاتھ کو مضبوط کرے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے معاملے میں شریک ہو، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم خوب تیری پاکی کو بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم خوب تیرا ذکر کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور تو ہمیشہ ہمارے حال کو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مرتبہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، یعنی جتنا مرتبہ بلند ہوتا چلا گیا اتنا ہی زیادہ سر جھکتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان بھی یاد کروائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیے۔ پہلا احسان کیا اذا اوحینا الی امک ما یوحی، کہ جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف، والدہ کی طرف جو وحی کی، وہ یہی تھی کہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال دو، اور تابوت میں ڈال کر موسیٰ کو دریا میں چھوڑ دو، اور یہ جو لہریں ہیں یہ خود ہی موسیٰ کو ساحل پہ پہنچا دیں گی، اور اس کو وہ لے لے گا جو میرا اور موسیٰ کا جو دشمن ہے۔ اور فرمایا والقیت علیک محبۃ منی، اور میں نے اپنی طرف سے اے موسیٰ تجھ پر محبت کو ڈال دیا تھا، یعنی محبت اس طرح
کہ جو بھی دیکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا۔ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور پھر اے موسیٰ تمہاری پرورش اور تربیت ساری ہماری نگرانی میں ہی ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا، یعنی یہ بھی احسان کے طور پر بیان کیا کہ پھر تیری بہن کی یعنی ساتھ ساتھ چلتی رہی، دیکھتی رہی تجھے، اور پھر جب تو محل میں فرعون کے پہنچ گیا تو پھر تیری بہن نے کہا کہ بھئی کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسے شخص پر یا ایسی خاتون پر کہ جو اس کی کفالت کرے؟ تو پھر اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے ملے اور وہ اداس بھی نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ جب تو نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا تو پھر ہم نے تجھے اس دکھ سے باہر نکالا تھا، اور یہ ایک آزمائش تھی تمہارے لیے، اور پھر بہت عرصہ تم اہل مدین میں بھی رہے۔ ان ساری باتوں کو اللہ پاک نے بیان کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جائیں، اور یہ فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس سے بات اگر کرو تو پھر نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے فرعون کے ساتھ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ خشیت حاصل کرے، وہ ڈر جائے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے اس کو طاغوت بھی کہا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور بھی کرتا تھا، وہ ظالم بھی تھا، لیکن اپنے رسولوں کو اپنے 2 پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا، ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس میں ڈر پیدا ہو۔ اب فرعون کو جب تبلیغ کر دی، بتایا، تو اب سب سے بڑا سوال جو سامنے کھڑے ہوئے شخص کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ میرے آبا و اجداد جو کچھ کرتے رہے تو ان کا پھر معاملہ کیا ہوگا؟ قال فما بال القرون الاولی، یہ سوال آج بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے کوئی اچھی بات کہیں اور اسے بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو کیا میرے بزرگ پھر جھوٹ بولا کرتے تھے؟ میرے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی بات مجھ پر واضح ہوئی یا آپ پر واضح ہوئی، اگر وہ بات حق اور سچ ہے تو ہمیں اس بات کو اختیار کرنے کا پابند کیا گیا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں۔ باقی ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں خود اپنے اعمال کا جواب دے ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ فما ربکما یا موسیٰ، کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ کہا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے عطا کی، ہر شے کو اس کی خلق عطا کی، اس کو پیدا کیا، اس کی ساخت عطا کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بھی دی۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے قال علم عند ربی فی کتاب، کہ اس کا جو علم ہے، یعنی جو آبا و اجداد کے حوالے سے میں نے بات کی، تو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے کتاب کے اندر، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو چوکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو فرش بنا دیا اس کا ذکر ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں کہا کہ بھئی تم کھاؤ چرو، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں جادوگروں کے واقعے کو پھر بیان کیا جاتا ہے جو سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن رکوع نمبر 3 کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی سے، یعنی اسی زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہی ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جادوگروں کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ پھر وہ جادوگر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ پھر فرعون نے جو دھمکیاں دیں، جو کچھ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ بس اب جان جا سکتی ہے لیکن اب ایمان نہیں جائے گا۔ اب چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر آپ راتوں رات نکلے، اور نکلے پھر اس کے بعد آپ کوہ طور پر گئے، واپس آئے تو گوسالہ پرستی کا شکار آپ کی قوم ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ رکوع نمبر 4 میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کو ہم نے سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد
کوہ طور سے جب آپ کی واپسی ہو گئی اور سامری جادوگر نے جو یہ طریقہ اختیار کیا اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سزا بھی دی، اور اس کی سزا جو بیان کی گئی، یہاں پر ایک خاص بات بیان کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے اپنے بھائی ہارون پر آپ نے سختی کی، یعنی آپ کی داڑھی کو پکڑا حضرت ہارون کی اور اسے جھنجھوڑا، اور سر کے بال ان کو بھی پکڑ کر آپ نے جھنجھوڑا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قال یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی، کہ میری داڑھی نہ پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر کے بالوں کو بھی نہ کھینچ، انی خشیت، کہ مجھے ڈر تھا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہ کہتا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی ہے، یعنی ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا اور خیال نہیں کیا۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اس معاملے پہ دوسرے مقام پر سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا، ایک اور مقام پر بھی پڑھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور انہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ وہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا، اور یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ تفرقے کا ڈر تھا کہ کہیں تم آ کر یہ نہ کہو کہ میری قوم میں تم نے پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب اس کے بعد جو سامری تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا دی گئی اس کا ذکر یہاں پر یہ ہے کہ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو چلا جا، اب زندگی بھر، تمام زندگی تو یہی پکارتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، یعنی اسے بیماری ہو گئی۔ لَكَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے بعض پرس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، یعنی ایک وقت وہ ہے جو وعدے کا دن ہے کہ جس کی وعدہ خلافی نہیں کی جاتی، اور اس موقع پر بھی تجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایک دنیاوی سزا، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی میں نافرمانوں کو سزا ملتی ہے، یہ بھی ایک قیامت کا عکس ہوتا ہے، ایک چھوٹی قیامت ہوتی جو دنیا میں ان کے لیے برپا کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی قرآن مجید کا اب ذکر ہوتا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ اور وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو بھی اپنی طرف سے ذکر دیا ہے، آپ کو اپنی طرف سے بھی ذکر دیا، یعنی قرآن پاک کا یہ ایک اسلوب، ایک عمومی انداز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرے گا، جیسے اب ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر، لیکن آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اس سے جو ایک امیج ذہن میں قائم ہوتا ہے ایک انسان کے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی کا تسلسل ہے، اور اب آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، یہی ختم نبوت ہے، اور آپ پر ایمان لانا کامل نجات کے لیے ضروری ہے آخرت میں، اور جنت کا حقدار بننے کے لیے آپ پر ایمان لانا ہر صورت میں ضروری ہے۔ تو یہ ایک، یعنی اللہ پاک یہ میسیج اور یہ پیغام ہمیں دیتا ہے، جیسے ہم نے غالباً تیسرے پارے میں اور سورۃ آل عمران میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کی بات ہوتی تو جس طرح انبیاء علیہ السلام آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دے کر گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن کہیں اس بات کا ذکر کرتا، یا آپ کی مسند احادیث میں کسی جگہ پر اس بات کا بیان ہوتا، تو قرآن بھی اس سے خالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سے خالی ہے، اور قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا من اعرض عنہ، جس نے بھی اس قرآن سے اعراض برتا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور پھر وہ قیامت کے روز بوجھ اٹھا کر گناہوں کا اپنے آئے گا، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ اسی میں گرفتار رہے گا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو مجرم ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا اس کو بیان کر دیا، اور پھر رکوع نمبر 6 ہے قیامت کے ہولناکیوں کو بھی بیان کیا۔ اب پہاڑ ہیں، بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت رکھتے ہیں، جب آپ دور سے پہاڑوں کو دیکھیں تو انسان کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے،
اللہ پاک فرماتا ہے یسألونک عن الجبال، یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی ان پہاڑوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا، یعنی قیامت کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ پہاڑوں کو، جن کو اتنا بڑا جثہ، اتنا بڑا جسم جن کا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، جن کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی ہے، ان کا معاملہ بھلا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو گرد غبار بنا کر، دھول بنا کر ان کو اڑا دے گا۔ ان کی یہ حیثیت ہوگی قیامت کے روز، یعنی وہ اللہ کی ذات اتنی قوت والی ذات ہے، اتنی قدرت والی ذات ہے کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا کر رکھ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور نہ پھر تو اس میں عوج دیکھے گا، یعنی کجی ٹیڑھا پن دیکھے گا، اور نہ ہی بلندی دیکھے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ اس دن کیا ہوگا، سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، لا عوج لہ، اور کسی میں بھی کوئی اکڑ نہیں ہوگی، کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، اور ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہیں سنو گے، بس سرسراہٹ ہوگی۔ اب اس کے بعد یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، جس دن نہ تو کوئی شفاعت فائدہ دے گی، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کی بات کو سننا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا، اس کا جو اختتام ہوتا ہے اس رکوع کا، رکوع نمبر 6 کا، وہ ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے آدم کو بھی ایک حکم دیا تھا یا عہد لیا تھا، فَنَسِیَ، پھر وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، یعنی ارادہ نہیں پایا تھا، غلطی ہوئی، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی آدم پچھتایا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ گیا۔ لیکن شیطان ایسا نہیں تھا، جب اس نے غلطی کی، غلط کام کیا، تو وہ اس پر ڈٹ گیا۔ یہ فرق ہے آدم اور شیطان کا۔ شیطان اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، اور انسان آدم اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، مانتا ہے، معذرت کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فرق بیان کر دیا، کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم نے کہ جی کیوں غلطی کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں فرق ہے، تم آدم کی اولاد ہو، آدم کے نقش قدم پر چلو، غلطی تم سے ہوگی، لیکن اس غلطی پر تمہیں اصرار اور اس غلطی پر تمہیں ضد نہیں کرنی، بلکہ آدم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرنی ہے۔ اب اس کے بعد پھر آدم و ابلیس کے واقعے کو مختصراً بیان کر دیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں جنت سے نکالے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع میں اس بات کو بیان کر دیا کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی دنیا میں، اس کی جو زندگی میں، اس کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ اندھے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور یہ کہیں گے اے میرے رب، کیوں تو نے مجھے اندھا کیا کہ جب کہ میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، یعنی کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا کہ جب میں دنیا میں میری آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس دنیا میں میری نصیحت، میری آیات آئی تھیں، فنسیتھا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، کذالک الیوم تنسیٰ، اور آج تو بھلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو یہ کافر کہتے ہیں ان پہ صبر کیجئے، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ جن کو ہم نے دنیا دی ہے ان کی طرف آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، اور یہ بھی فرما دیا تیسری بات کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے۔ دیکھیے یہاں پر بھی نماز کی تلقین فرمائی گئی، یعنی اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو آپ نماز کی تلقین کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کے اچھے طریقے سے پابندی کیجئے۔ یہ چوتھی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ لا نسألک رزقا، کہ ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، یعنی
کفار و مشرکین کو یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام، بھلا انجام یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی یہ نشانی لاتا اپنے رب کی طرف سے۔ فرمایا اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کے تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ تو نشانی مانگتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ قرآن مجید جو بیان کرتا ہے کہ کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا پہلے صحیفوں میں کیا انہی باتوں کو بیان نہیں کیا گیا؟ کیا اللہ کی طرف سے احکام اور ہدایات نہیں اتری، آیات بینات نہیں اتری؟ تو اگر ان آیات بینات کو، احکام کو دیکھ کر بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، تو پھر ان کو معجزہ دکھانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 135 ہے جس پہ اختتام ہوتا ہے، فرمایا قل کل متربص فتربصوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم سب صبر کرو، یعنی یہاں پر انتظار کے معنی میں متربص، کہ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ انداز مختلف مقامات پر اختیار کیا گیا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور معلوم ہو جائے گا مستقبل میں کہ کون اللہ کا سچا رسول اور نبی ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا اور دور ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے 16ویں پارے کا اختتام کیا، مکمل کیا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم 17ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔